پاکستان سمیت جو ممالک شامل ہوئے ہیں اس بورڈ میں ان کی کیا ذمہ داری ہوگی؟ کیا یہ بات واضح ہے ایٹ دس پوائنٹ؟ نہیں، اتنی کلیئرٹی نہیں ہے۔ کچھ جو خبریں امریکی میڈیا میں بھی رپورٹ ہوئی ہیں کہ شاید جو بھی ممالک اس بورڈ آف پیس کا حصہ بنیں گے اور اس کے نیچے پورا ایک سٹرکچر ہے تو ہر ملک کو کوئی نہ کوئی ذمہ داری سونپی جائے گی، لیکن اس میں ظاہر ہے کہ کلیئرٹی ہونا ابھی باقی ہے۔ بٹ اوور آل اگر آپ پاکستان کے پرسپیکٹو سے بات کریں تو پاکستان کو تو یہی کہنا ہے کہ اس کا جو الٹیمیٹ پرپز ہے کہ جو فلسطین کے عوام ہیں، جو غزہ کے عوام ہیں، ان کو ریلیف پرووائڈ کرنا اور الٹیمیٹلی ایک فلسطین اور اسرائیل کے مسئلے کے ایک ایسے حل کی طرف جانا جو یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی بھی ترجمانی کرتا ہو، جو اوور آل پاکستان کا موقف ہے، جو باقی مسلم دنیا کا موقف ہے، اس کی وہ تائید کرتا ہو۔ لیکن اس میں بہت سی ایسے ایشوز ہیں جو ابھی طے ہونا باقی ہیں، بٹ اوور آل اگر آپ رپورٹس کو دیکھیں تو جو پاکستانی حکام بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ ایک پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک فورم ہے، اور جو اوور آل جو ایفرٹس ہو رہی تھی تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے کہ غزہ میں کس طریقے سے امن لانا ہے، فلسطین کا کس طریقے سے حل نکالنا ہے، تو اسی طرف ایک کوشش ہوگی۔ اب یہ محدود ہوگا یا جس ہم امریکی ڈاکیومنٹ کا ذکر کریں وائٹ ہاؤس کی طرف سے جاری، اس میں تنازعات یا جنگ سے متاثرہ علاقوں، تو اس کو ایک براڈر انداز میں عالمی تنازعات کی طرف لے جانے کے کوئی امکانات ہیں یا محدود ہوگا؟ یہ گیون ہے یہ بات کہ غزہ تک ہی اس کا کردار؟ جب انیشلی بورڈ آف پیس کا ذکر ہوا تھا، جب امریکی صدر ٹرمپ کا پیس ملاقاتی غزہ پیس پلان سامنے آیا تھا، تو اس وقت تو اس کو غزہ تک ہی محدود رکھا گیا تھا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ورلڈ اکنامک فورم سے چند روز پہلے یعنی کہ 18 جنوری کو جب تفصیلات سامنے آئیں، جب اس کا چارٹر سامنے آیا، تو اس میں غزہ کا ذکر نہیں ہے، اس میں بورڈ آف پیس کہا گیا ہے، غزہ کا ریفرنس دیا نہیں گیا، اور یہ بلکہ کہا گیا کہ یہ جو بورڈ آف پیس ہے یہ دنیا میں جہاں بھی تنازعات ہیں ان کو حل کروانے میں ایک اپنا رول پلے کرے گا۔ پہلے جو ذکر ہو رہا تھا کہ شاید غزہ کے لیے جو بورڈ آف پیس ہوگا اس کی میعاد 2 سال کے لیے ہوگی، لیکن یہ جو بورڈ آف پیس ہے جس میں غزہ کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس کی کوئی میعاد مقرر نہیں کی گئی۔ انفیکٹ جو خبریں آئی ہیں کہ اس میں 2 طرح کی ممبرشپس ہوں گی، ایک جو پرماننٹ ممبر بننا چاہتے ہیں اس بورڈ آف پیس کا تو ان کو $1 بلین دینا ہوگا، اور اگر جو نہیں دیں گے تو ان کی جو رکنیت ہے وہ 3 سال کے لیے ہوگی۔ تو جو انیشل آئیڈیا تھا کہ یہ صرف غزہ تک محدود ہوگا، لیکن جو ابھی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں کہ اس کا جو مینڈیٹ ہے بورڈ آف پیس کا، جس کو امریکی صدر ٹرمپ لیڈ کریں گے اور تاحیات اپیرنٹلی وہ اس کے چیئرمین ہوں گے، تو اس کا صرف مینڈیٹ غزہ تک محدود نہیں ہوگا بلکہ باقی جو معاملات ہیں ان کو بھی وہ ٹیک اپ کرے گا۔ یہی ایک بنیادی وجہ ہے کہ کئی جو یورپین کنٹریز ہیں، چین اور رشیا جیسے جو ممالک ہیں، وہ ریلکٹنٹ ہیں اس میں شامل ہونے کے لیے، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ امریکی صدر ٹرمپ کی طرف سے ایک کوشش ہے کہ یو این کے مقابلے میں ایک پیرلل جو سیٹ اپ ہے یا انٹرنیشنل آرگنائزیشن وہ لانا چاہتے ہیں۔ تو کامران، پھر اس تناظر میں پاکستان کی شمولیت آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ یہ درست فیصلہ ہے؟ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی جب امریکی صدر نے امن معاہدے کا اعلان کیا تھا تو اس کو بھی سب سے پہلے پاکستان نے انڈورس کر دیا تھا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست فیصلہ ہے یا اس فیصلے میں کچھ وقت لیا جانا چاہیے تھا؟ ابھی بھی بہت سے ممالک جن کو دعوت دی گئی ہے شمولیت کی وہ اپنا وقت لے رہے ہیں۔ اس میں 2 ایشوز ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ ایک تو اصولی طور پر آپ پرنسپلی چیزوں کو دیکھیں اور جس طریقے سے امریکی صدر ٹرمپ جو ہیں وہ دنیا کے معاملات کو چلا رہے ہیں، تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس فیصلے کو لیتے وقت پاکستان کو کافی سوچ بچار کرنی چاہیے تھی۔ لیکن جو اس کا دوسرا پہلو ہے کہ آپ ایک پریگمیٹک اور پریکٹیکل ہو کر کے فیصلے کرنا چاہتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر پریگمیٹزم جو ہے وہ آپ کو زیادہ نظر آتی ہے، اور پاکستان کا خیال ہے کہ جب جو بھی پروز اینڈ کونز دیکھے ہوں گے تو اس میں پاکستان کو اس انیشیٹو کا حصہ بننے میں فوائد زیادہ نظر آ رہے ہیں، اور اس کی وجوہات بھی وہ بتاتے ہیں۔ نمبر 1، اس کو یہ دیکھتے ہیں کنٹینیویشن میں جو غزہ پیس پلان تھا، اور اس کی حمایت صرف امریکی صدر ٹرمپ نے تو انیشیٹ کیا تھا، لیکن جو اہم مسلم دنیا کے ممالک ہیں جس میں سعودی عرب، ترکی، قطر، یو اے ای، ایجپٹ، جارڈن یہ اور انڈونیشیا، یہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے اس انیشیٹو کو فرام ڈے 1 سپورٹ کیا تھا، اور آج بھی جو اس سائننگ سیریمنی تھی اس میں ان تمام ممالک نے شرکت کی۔ انفیکٹ کل جب پاکستان کی طرف سے فیصلہ آیا تو اس کے فوری بعد یہ جو 8 مسلم دنیا کے اہم ممالک تھے ان کی طرف سے مشترکہ اعلامیہ بھی شامل آیا جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ کیوں اس بورڈ آف پیس کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ تو اس کی 2 وجوہات ہیں۔ نمبر 1، پاکستان کو یہ لگتا ہے کہ اس وقت ٹرمپ کے ساتھ یا ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہیں، اس طرح کی انیشیٹو میں شامل ہونے سے ہمیں اور لیوریج ملے گی۔ دوسرا، کیونکہ باقی مسلم دنیا کے اہم جو ممالک ہیں وہ بھی اگر اس میں شامل ہوئے ہیں تو پاکستان اگر اس میں شامل نہ ہوتا تو پاکستان کو اس کا نقصان زیادہ ہوتا۔ تو پاکستان سمجھتا ہے کہ یہ پاکستان کی اسٹریٹجک نیسیسٹی تھی کہ پاکستان کو اس سارے عمل کا حصہ بننا ہے۔ اب
کامران پھر اب پاکستان کی اپوزیشن کا بھی ایک مطالبہ ہے، یہاں پر سیاسی جماعتوں کا بھی موقف اس پہ آ رہا ہے. پیپلز پارٹی جو حکومتی اتحادی ہے اس سے رضا ربانی صاحب نے یہ مطالبہ کیا کہ اس کو پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کیا جانا چاہیے تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی اس پالیسی کے پیچھے پاکستان کی فارن پالیسی زیادہ تر ڈسکس نہیں ہو رہی ہے آج کل، لیکن اس حوالے سے ڈسکشن پارلیمنٹ میں ہوتی تو زیادہ کلیئرٹی ہوتی آج سب کو؟ دیکھیں بالکل، کیونکہ ہمارے یہاں پارلیمانی نظام ہے اور اس طرح کے عام جو نیشنل سیکیورٹی اور فارن پالیسی کے ایشوز ہیں اس پر ضرور بحث ہونی چاہیے. تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، ان کا ان پٹ لیا جانا چاہیے. بالکل یہ بات ٹھیک ہے، لیکن تھیوریٹیکلی میرے خیال میں جو پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ ہے اس میں کیونکہ یہ فارن پالیسی کا ایشو ہے تو اس میں یہ ایگزیکٹو کا اختیار ہے کہ فیصلہ وہ کیا لیتے ہیں. تو اس میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی قانونی طور پر اس گورنمنٹ نے غلط کیا ہے، کیونکہ یہ ان کا اختیار ہے اور جہاں بھی پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ ہے تو اس میں وہ فیصلے اس طرح کے لیتے ہیں. ہاں، کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے اگر گورنمنٹ خود ایک آپشن لینا چاہے کہ اس پر بات چیت ہونی چاہیے، وہ ضرور کر سکتے ہیں. اور اس عام ایشو کے اوپر میرا خیال ہے ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اب پاکستان تو شامل ہو گیا ہے اس ایشو کے اوپر. ان اینی کیس جیسے ابھی بھی بات ہو رہی ہے، پارلیمنٹ کے باہر بھی ہو رہی ہے، تو پارلیمنٹ کا سیشن ہوگا اس میں بھی بات ہوگی. لیکن اوور آل آئی تھنک جو پاکستانی حکام بھی ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر جو فیصلہ لیا گیا یہ ایگزیکٹو کا اختیار ہے اور انہوں نے تمام جو معاملات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا. اور اس میں ایک اور جو جسٹیفائی کرنے کی پاکستانی کوشش کر رہے ہیں جو پاکستانی افیشلز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں نہ تو پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس میں کوئی تبدیلی ہے، اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ ہم امریکی کیمپ میں جا رہے ہیں. نمبر 2 جو کنسرن ہے اس وقت سب سے بڑا، اپوزیشن بھی یہ کہتی ہے کہ شاید اگلے مرحلے میں پاکستانی اپنے فوجی جو ہیں وہ غزہ میں بھیجیں گے. اس میں بھی پاکستان نے واضح طور پر کہا ہے کہ ڈیڈ لائن ہے، کہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ہم فوج بھیجیں گے بھی تو بڑا کلیئر اس کا جو مینڈیٹ ہوگا. اگر اس کا مقصد حماس یا کسی بھی فلسطینی گروہ کو غیر مسلح کرنا ہے تو بالکل پاکستان اس میں شامل نہیں ہوگا. تو وائل اپوزیشن جو ہے اپنی جگہ پہ جو بھی تنقید کر رہی ہے، مے بی دے ہیو اے پوائنٹ، امپلیکیشنز ہیں، لیکن گورنمنٹ آن دی ادر ہینڈ گیون جو کرنٹ انٹرنیشنل جو پالیٹکس چل رہی ہے، جیو پالیٹکس ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے دے may have several other reasons to justify their decision. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.